چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورۃ الفجر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ الفجر یہ مکی سورہ ہے، یعنی اس سورہ پاک کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ سورۃ الفجر یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ اس سورہ پاک کا نام جو سورۃ الفجر الفجر رکھا گیا ہے، یہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس سورہ کے پہلی آیت کیا ہے، وہ الفجر سے شروع ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الفجر رکھا گیا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے والفجر ولیالین عشر، والفجر سے اس سورہ پاک کا نام فجر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیالین عشر اور ان 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی قسم۔ شفع اور وتر کا مطلب ہوتا ہے جفت اور طاق۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب رات چل پڑے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر دیکھیں اللہ فرماتا ہے والفجر، اس کی تفسیر سنیں۔ والفجر، فجر کا معنی کیا ہے؟ فجر کا معنی یوں دیکھا جائے تو کئی معنی آتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ پاک میں فجر کی قسم کھایا ہے، 10 رات کی قسم کھایا ہے، جفت اور طاق کی قسم کھایا ہے، اور رات کی قسم کھایا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیں اہل مکہ جو ہے نا، عرب والے ان چیزوں کی قسم عام طور پر کھایا کرتے تھے جو چیز ان کے نزدیک کیا ہوا کرتی تھی، عظمت والی ہوا کرتی تھی، عظیم ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کی قسم کھایا، اور ان چیزوں کی قسم کھا کر کے یہ ظاہر فرما دیا کہ یہ چیزیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ اہم اور پسندیدہ ہے۔ آج بھی دیکھیں لوگ عام طور پر اس چیز کی قسم کھاتا ہے جو چیز ان کے نزدیک بابرکت ہوتی ہے اور اہم ہوتی ہے، عظمت والی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کوئی اہم چیز، بہت بڑی چیز ہے نا۔ قسم کیا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے لوگ قسم اسی چیز کی کھایا کرتے ہیں جو ان کے نزدیک کیا ہو، بابرکت اور متبرک ہو، ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھا کر کے، 10 راتوں کی قسم کھا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ چیز کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ یہاں فجر سے مراد جو ہے نا معروف فجر ہے، یعنی فجر سے صبح کی فجر سے مراد جو ہے نا جو صبح ہے، یعنی جب صبح جس وقت ہم نماز ادا کرتے ہیں نا وہ فجر کا وقت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے، اور وہ کیا ہے جو فجر کا جو وقت، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے کہ جب رات ختم ہوتی ہے نا، جب رات ختم ہوتی ہے اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے نا، تو جب فجر کا وقت جس کو صبح صادق کہتے ہیں نا، تو صبح صادق سے پہلے والا وقت جس کو صبح کاذب کہتے ہیں، ہے نا، صبح کاذب کے وقت جب صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے نا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے کہ اس فجر سے مراد کیا، وہی صبح کا وقت ہے نا۔ اچھا دوسرا قول یہ ہے کہ فجر سے مراد کیا ہے، نماز فجر ہے، یعنی فجر کی نماز یہاں پر مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم کیوں کھایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فجر کی قسم اس لیے کھایا کہ وہ دین کے شروع میں پڑھی جاتی ہے، اور جو چیز انسان شروع میں کرتا ہے نا تو وہ اہم ہوا کرتا ہے، اور اس میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، یعنی
رات اور دن کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں اس وقت میں. جیسا کہ قرآن مقدس میں ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کے وقت پڑھی گئی، فجر میں قرآن مجید پڑھنے پر یہ اللہ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوا کرتے ہیں. اِنَّ قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جب فجر کے وقت قرآن مقدس کی تلاوت کی جاتی ہے نا تو اللہ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ حاضر ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں. رات اور دن کے فرشتے آگے پیچھے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہتے ہیں اور فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں، ہے نا. یعنی فجر کے نماز کے وقت فرشتے آتے ہیں اور وہ دن کے اعمال لکھتے رہتے ہیں عصر تک. جب وہ فرشتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں تو دوسرے فرشتے آتے ہیں، پھر وہ عصر کے وقت سے لے کر کے مغرب کے وقت تک کیا رہتے ہیں؟ عصر سے لے کر کے مغرب تک وہ رہتے ہیں. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ یہ دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کیا ہوتے ہیں؟ جمع ہوا کرتے ہیں. جب انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے جو رات میں آیا کرتے ہیں نا، جو رات میں عصر کے وقت آیا کرتے ہیں، وہ فرشتے فجر کے وقت جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ فرشتے جاتے ہیں. وہ فرشتے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اے فرشتے بتا تو نے میرے بندے کو کس حال میں پایا، ہے نا. تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے تیرے بندے کو اس حال میں پایا کہ جب میں عصر کے وقت اس کے پاس پہنچا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اور جب میں فجر کے وقت جب تیری بارگاہ میں آیا تو وہ نماز پڑھ رہا تھا. یعنی دونوں وقت کیا ہے؟ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے یہ نیک بندے تیری عبادت کر رہے تھے. تیسرا قول کیا ہے کہ یہ فجر سے مراد جو ہے نا معین فجر ہے، یعنی فجر کی جو نماز ہے نا وہ نماز مراد ہے نا. ایک قول کیا ہے؟ اس کے کئی چیزیں ہیں. معین فجر مراد ہے تو اس کے کئی معنی ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے معین فجر سے مراد کیا ہے؟ یہ یوم النحر کی فجر ہے، یعنی بقرعید کی دن جو فجر کی نماز ہوتی ہے نا وہ نماز کیا ہے؟ مراد ہے. جیسا کہ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں فجر سے مراد کیا ہے؟ فجر سے مراد یہ ماہ محرم الحرام کی جو 10ویں تاریخ ہے نا، 10ویں تاریخ کو جو صبح کی نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز کیا ہے؟ فجر، وہ نماز مراد ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عام فجر یہاں مراد ہے. وہ دونوں ہو سکتا ہے. چلیے اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر معین فجر یہ ذوالحجہ کی فجر مراد ہے نا، ذوالحجہ کی صبح مراد ہے، وہ دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے اور یہ فجر سے مراد کیا ہے؟ ذوالحجہ کی صبح ہے. اور اس کے جسٹ بغل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیالین عشرین کہا ہے، یعنی 10 راتوں کی قسم کھایا ہے. لہٰذا یہاں پر اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کیا مراد ہے؟ یہاں پر فجر سے مراد کیا ہے؟ یہ ذوالحجہ کا فجر ہے. اچھا، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دینوں اور مہینوں کا سردار رمضان شریف ہے اور سب سے زیادہ عزت والا مہینہ کون ہے؟ یہ ذوالحجہ ہے. تو جو لوگ یہ دلیل دیتے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ذوالحجہ کی صبح مراد ہے، ان کے نزدیک وہ یہ دلیل دیا کرتے ہیں. اچھا، تیسرا قول یہ ہے کہ دیکھیں ماہ محرم کی یعنی والفجر سے ماہ محرم کی صبح مراد ہے. میں نے بتایا تھا نا ماہ محرم کی صبح مراد ہے. اور وہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ دیکھیے ماہ محرم الحرام کی جو پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے نا اس وقت جو فجر کی نماز ہوتی ہے نا وہ فجر مراد ہے. اس لیے کہ دیکھیے اسی دن سے نیا سال شروع ہوتا ہے، لہذا ممکن ہے کہ وہی دن کیا ہے؟ مراد ہو. ٹھیک ہے نا. جیسا کہ اور وہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ دیکھیے عشر، یہاں لیالین عشر 10 راتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے اور
माह मुहर्रम الحرام की 10 रातें, ये भी बाबरकत आशूरा के दिन जो होता है। ठीक है, चलिए एक और हदीस देख लीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के महीने के बाद सबसे अफजल रोज़ा जो है ना अल्लाह तबारक व तआला के महीना मुहर्रमुल हराम के महीने का रोज़ा है, और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज जो है ना ये रात की नमाज है। चलिए वल फज्र की तफसीर ख़त्म। आगे देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वलयालिन अश्र, और अल्लाह 10 रातों की कसम खाता है। तो 10 रातों की कसम खाता है, तो 10 रात से मुराद क्या है? तो देखिए 10 रातों से मुराद ये दिलहिज्जा की 10 रात भी हो सकती है ना, और मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख से लेकर के 10वीं तारीख तक की रातें भी हो सकती है। तो जो लोग ये कहते हैं कि 10 रात जिलहिज्जा की मुराद है, तो वो लोग ये कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जिन 10 रातों की अल्लाह तबारक व तआला ने कसम खाई है, उस रात से मुराद क्या है? जिलहिज्जा की 10 रातें हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, और जो लोग ये कहते हैं कि 10 रातों से मुराद ये कौन रातें हैं? ये मुहर्रमुल हराम की 10 रातें हैं, इब्तिदाई यानी 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक की रातें हैं। तो वो लोग ये कहते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत करते हैं, वो ये दलील देते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर के पूछा, या रसूलल्लाह मुझे बताया जाए कि अगर मैं रमज़ान के बाद किसी महीने में रोज़ा रखूं तो किस महीना में रोज़ा रखूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर रमज़ान के बाद किसी महीना में रोज़ा रखना चाहते हो तो मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखो, है ना, क्योंकि वह अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। उस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने एक कौम की तौबा कबूल की थी, और उस महीना में दूसरों की भी तौबा अल्लाह तबारक व तआला कबूल ज़रूर फरमाएगा। चलिए तीसरा कौल ये है, लयालिन से 2 कौल हो गया ना, एक जिलहिज्जा का 10 दिन 10 रात, और एक क्या मुहर्रमुल हराम की 10 रातें। ठीक है, तीसरा कौल ये है कि उन 10 रातों से मुराद रमज़ान का आखिरी अशरा है, यानी रमज़ान का जो आखिरी 10 दिन है, यानी 21 रमज़ान से लेकर के 30 रमज़ान तक की जो रातें हैं ना, वो रातें क्या है यहाँ मुराद है ना। वो जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर रमज़ान का आखिरी अशरा मुराद है, तो वो दलील ये देते हैं कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरा की ताक रातों में लैलतुल क़द्र को तलाश करो, ताक रातों में। ठीक है ना, ये दलील दिया करते हैं। अब ये दलील क्यों दिया करते हैं? तो देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने फजर की कसम खाया और 10 रातों की कसम खाया, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? वश्शफ़अ वल वत्र, जुफ्त और ताक की कसम खाया। जुफ्त किसको कहते हैं? तो देखिए जुफ्त जो है ना, ये जुफ्त कहते हैं दो, जो जितने भी गिनती होते हैं ना, अगर 2 से कट जाए तो उसको जुफ्त कहते हैं। और ताक किसको कहते हैं? कि जो 2 से न कटे, 2 से विभाजित न हो सके, उसको क्या बोलेंगे? उसको ताक बोलेंगे। ठीक है ना। अब इसको हिंदी में ये बोल लीजिए कि जो सम संख्या होता है ना, वो जुफ्त होता है, और जो विषम संख्या होता है वो क्या होता है? ताक होता है। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ जो शफ़ कहा गया है, जिसका माना क्या? जुफ्त है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो जुफ्त की कसम खाया है, तो वो जुफ्त से मुराद क्या है? ये जुफ्त से मुराद यौम नहर है, यानी बकरीद का दिन है। और वत्र यानी ताक की अल्लाह तबारक व तआला ने जो कसम खाया है, तो उससे मुराद क्या है? अरफा का दिन है। ठीक है। हदीस पाक में है, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम अय्याम में सबसे अफजल यौम अरफा है, अरफा का दिन है। चलिए एक ये हुआ। दूसरा ये कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी दिन
دوزخ سے اتنے بندوں کو آزاد نہیں کرتا ہے جتنے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزاد کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے دیکھیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الشفع یعنی جفت سے مراد کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے, اور وتر سے مراد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے نا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شفع سے مراد وہ نمازیں ہیں جو جفت ہوا کرتی ہے, یعنی فجر کی 2 رکعت نماز, ظہر کی 4 رکعت نماز, عصر کی 4 رکعت نماز, عشاء کی 4 رکعت نماز, ہے نا. اور وتر سے مراد کیا ہے؟ وتر سے مراد وہ نمازیں ہیں جو جفت نہیں ہے, یعنی مغرب کی نماز. چلیے اچھا, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ الشفع سے مراد کیا ہے؟ کل مخلوق ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوق ہے نا وہ تمام مخلوق کی کیا ہے یہاں پر مراد ہے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا, کہ ہم نے تم کو کیا زوج پیدا کیا, یعنی جفت پیدا کیا. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ وتر ہے نا, اور وتر سے محبت کرتا ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ طاق ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاق عدد کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے. طاق عدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے, یعنی 3, 5, 7, 9, 11, 13 یہ سب عدد کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شفع سے مراد دن اور رات ہے, اور وتر سے مراد وہ دن ہے جس کے بعد رات نہیں ہوتی ہے, یعنی روز قیامت. ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شفع سے مراد 2 سجدے ہیں, ہے نا, اور وتر سے مراد نماز کا رکوع ہے. ٹھیک ہے, چلیے آگے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرَ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی قسم کھا رہا ہے جب وہ رات کیا کرے؟ گزر جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی قسم یہ قرآن مقدس کی کئی جگہوں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھایا ہے, جیسا کہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ, اور رات کی قسم جب وہ پیٹھ پھیرے. اور سورہ تکویر میں آیت نمبر 17 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ, یعنی یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رات کی قسم کھا رہا ہے. اچھا, یہاں پر رات سے مراد کیا ہے؟ تو کچھ مفسرین کرام نے یہ فرمایا یہاں رات سے مراد کیا ہے. تو دیکھیں, رات سے مراد یہاں پر کچھ مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ رات سے مراد یہاں یہاں رات سے مراد کوئی مخصوص رات نہیں ہے بلکہ عام رات ہے نا. آج رات آیا, کل آیا, پرسوں, ہے نا, جو یکی بعد دیگرے جو رات آ رہی ہے نا اسی رات کو کیا وہی رات یہاں پر مراد ہے. اچھا, اچھا مقاتل نے یہ کہا کہ اس رات سے مراد کیا ہے؟ اس رات سے مراد عید الاضحیٰ کی رات ہے نا. اور امام راضی نے بیان کیا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مزدلفہ کی رات ہے. یہ 3 قول یہ رات کے بارے میں آتا ہے. ایک قول کیا؟ ایک قول جو عام طور پہ جو راتیں ہم دیکھتے ہیں وہ راتیں ہیں, اور دوسرا کیا عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں, تیسرا کیا مزدلفہ کی راتیں ہیں. آگے دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حل فی ذالک قسم لذی حجر, یقیناً کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم ہوئی, ہے نا. یہاں پر دیکھیے حل جو ہے نا یہ حل یہ نافیہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. حل کا معنی ہے یہاں پر تاکید کے لیے, یعنی بے شک, ہے نا. اس میں عقل مند کے لیے کیا ہے؟ قسم ہے, یعنی عقل مند کے لیے قسم ہے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مقدس چیز کی قسم کھاتا ہے نا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس مقدس چیز کی قسم کھا لے, جس کی بھی قسم کھا لے وہ خود بخود کیا ہوتا ہے؟ مقدس ہو جایا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو شخص عقل والا ہے وہ جان لے گا کہ یہ جو مذکورہ باتیں ہیں نا, یعنی رات کی قسم, یہ صبح کی قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھایا, یہ بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں,
اور ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت یہ تمام کے تمام کیا پوشیدہ ہے۔ عقل والے اگر غور و فکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لے گا۔ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے الم تری کیف فعل ربک بعاد، تو کیا تمہیں نہیں معلوم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ، تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا۔ یہ قوم عاد کیا ہے، یہ دیکھیں قوم عاد، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قوم کا آگے تذکرہ کیا ہے۔ ایک قوم جس کو قوم عاد کہتے ہیں، دوسرا قوم جو اس سورہ پاک میں موجود ہے وہ قوم سمود ہے، اور تیسرا کیا ہے، قوم فرعون ہے، یعنی فرعون کا قوم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قوم عاد کے بارے میں کہا، انسان کو کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے نا۔ اچھا یہ دیکھیے سید صاحب کیمرہ آف کر دیجئے۔ تو یہاں دیکھیں سید عظمت صاحب کیمرہ آف کر دیجئے۔ تو یہاں پر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اچھا یہ دیکھیے، یہ قرآن مقدس جب نازل ہوا تو اس وقت قوم عاد اور قوم فرعون موجود نہ تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو کیوں کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ تو دیکھیں اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے اس وقت یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے تک قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کا جو واقعہ ہے نا، جو معاملہ گزرا ہوا تھا، وہ تمام معاملہ یکے بعد دیگرے لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس قدر موجود ہو گیا تھا، اس قدر موجود تھا کہ لوگ جو ہے نا بچہ جو ہے نا قوم عاد کے معاملات کو جانتا تھا، بچہ قوم سمود کے معاملات کو جانتا تھا، اور بچہ فرعون کے قوم کے معاملات کو جانتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اچھا یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں کفار کی قوموں کا اجمالاً ذکر کیا ہے، تفصیل اس میں نہیں ہے نا۔ اچھا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کہا، یہاں یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا ہے نا، کیونکہ ان کے عذاب کی کیفیت بیان فرمائی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن عذاب کی کیا کیفیت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان نہیں کیا۔ لیکن قرآن مقدس کی دوسری آیت میں تینوں قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا ہے، جیسے دیکھیں سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہے نا، کہ رہے سمود تو ان کو ایک چنگھار کی آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، ہلاک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کے بارے میں ہے نا، سورہ الحاقہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور وہ جن کی ہستیاں الٹ دی گئی انہوں نے گناہ کیے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ یونس میں فرعون اور اس کی قوم کا تذکرہ آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اب یہاں پر دیکھیں قوم عاد کیا ہے، تو دیکھیے قوم عاد جو ہے نا، یہ قوم عاد اصل میں ایک شخص کے نام پر اس قوم کا نام قوم عاد پڑ گیا، ایک شخص کے نام پر، ٹھیک ہے نا۔ آواز جا رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آواز جا رہی ہے؟ ہیلو آواز جا رہی ہے؟ ہاں آواز نہیں جا رہی ہے؟ کیا بات کر رہے ہیں ہاں؟ یہاں تو آواز آ رہی ہے آپ لوگ کی، یہاں سے کیا نہیں جا رہی بھائی؟
اب نہیں جا رہی ہے تو کیسے آپ جواب دے رہے ہیں؟ چلیے آواز آئے گی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے قوم عاد جو ہے نا، یہ قوم عاد کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا ہے، یہ قوم عاد کا تذکرہ ایک شخص کے نام سے، یہ قوم عاد ہے نا، عاد قوم، یہ ایک انسان کے نام سے یہ عاد قوم پڑ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں کیا تھا، عاد ایک نام تھا جس کے باپ کا نام کیا تھا، اوس تھا، اس کے دادا کا نام کیا تھا، ارم تھا، یعنی اوس بن ارم، ہے نا۔ پھر عاد کے نام سے اس قوم کا نام کیا پڑ گیا، عاد پڑ گیا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے دیکھیے قوم عاد جو ہے نا، قوم عاد دو طرح کے ہیں۔ ایک قوم عاد کے پہلے والے لوگ جس کو عاد اولا کہتے ہیں، جس میں اس کے باپ کا زمانہ اور اس کے دادا کا زمانہ مراد ہوتا ہے، اور ایک عاد اخرى ہے نا، جو عاد کے بعد والے، یعنی عاد کے بیٹا کا زمانہ، عاد کے پوتا کا زمانہ۔ تو عاد کے بیٹا اور پوتا کے زمانے کو عاد اخرى کہتے ہیں، اور عاد کے باپ اور دادا کے زمانے کو کیا بولتے ہیں، عاد اولا بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو عاد اولا جو ہے نا، اسی کا تذکرہ آگے ہے، ارما ذات العماد۔ تو ارما جو لفظ ہے نا، یہ ارما کون تھا، یہ ارما عاد جو ہے نا، عاد کے دادا کا نام تھا، یعنی عاد بن اوس بن ارم۔ عاد کے باپ کا نام اوس، اوس کے باپ کا نام کیا تھا، ارم تھا، اسی کا تذکرہ یہاں پر ہے نا۔ تو ارم اس قوم، یہاں دیکھیے اس سے مراد، یہاں پر مراد کیا ہے، یہ ارم جو قوم تھا نا، ارما ذات العماد ہے نا، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے تھے۔ یہ ہے نا، وہ ارم جو ہے نا، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے تھے، یعنی یہ ارم قبیلے کے جو لوگ تھے نا، یہ بہت لمبے ہوا کرتے تھے، بہت لمبے ہوا کرتے تھے۔ جیسا کہ علامہ قرطبی نے کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان میں سے لمبے قد کا آدمی جو تھا وہ 500 ذراع کا تھا، 500 ذراع لمبا تھا، اور ایک ذراع جو ہوتا ہے نا، وہ ایک ذراع یہ 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے حساب سے کتنا ہو گیا، 750 فٹ کا آدمی ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کون، ارم کے لوگ، ارم یعنی عاد کے دادا کا نام ارم، اور اس دادا کے قوم والے کتنے فٹ کا ہوا کرتے تھے، 750 فٹ کے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے، اور ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، ہے نا، کہ اس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ ان کا قد 70 ذراع کا ہوتا تھا، یعنی وہ 70 ذراع لمبے ہوا کرتے تھے۔ اب 70 ذراع لمبے ہوتے تھے تو مطلب کتنا ہو جائے گا، 70 اور 35 یعنی 105 فٹ لمبے، ہے نا۔ چلیے، اچھا، قتادہ نے ایک بات یہ کہا کہ یہ ارم والے جو لوگ تھے نا، یہ بہت لمبے تھے اور بہت طاقتور ہوا کرتے تھے، ہے نا۔ ان میں سے ایک آدمی کا طول جو ہے نا 12 گز ہوا کرتا تھا، ہے نا۔ یہ لوگ جب کوئی گھر بناتے تھے نا تو پہلے کیا کرتے تھے، ستون کو کھڑا کر دیتے تھے اور اس پر کیا گھر کی تعمیر شروع کر دیا کرتے تھے، یعنی اس قدر وہ کیا ہوتے تھے، لمبے ہوا کرتے تھے۔ چلیے آگے دیکھیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، یعنی ارما اتنے لمبے ہوا کرتے تھے، میں نے جیسے بتایا 750 فٹ لمبے ہوا کرتے تھے، تو اس جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں پیدا نہ کیا۔ اچھا آگے دیکھیے، وَثَمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اب یہاں سے قوم سمود کا تذکرہ اجمالاً، اور سمود جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ اور یہ جو سمود تھے نا، قوم سمود، یہ قوم سمود یہ پتھر کی چٹان جو ہے نا، اس کو کاٹ کر کے جو ہے نا وہ پتھر وغیرہ لاتے تھے اور گھر وغیرہ بنایا کرتے تھے، ہے نا۔ یہ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ مفسرین کرام نے یہ کہا کہ انہوں نے سب سے پہلے پہاڑوں اور چٹانوں کو تراش کر مکان بنائے تھے۔ انہوں نے مدائن میں، ایک جگہ کا نام ہے، انہوں نے مدائن میں ہزاروں کی تعداد میں پہاڑوں کو تراش کر کے جو ہے نا مکان بنائے ہوئے تھے، ہے نا۔ جیسا کہ سورہ حجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر سورہ حجر کی 82 میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ہے نا، کہ یہ لوگ بے خوف ہو کر کے پہاڑوں کو تراشتے تھے اور گھر بنایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔
چلیے آگے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور فرعون جو میخا کرتا تھا، ہے نا، فرعون جو میخوں والا تھا۔ اب میخوں والا کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے جو میخ ہوا کرتا ہے نا، میخ کا مطلب ہوتا ہے یہ کیا نام ہے، میک کا مطلب ہوتا ہے کیل والا، ہے نا، وہ کیا تھے؟ کیل والے تھے، کیل والے قوم تھے۔ یہ میخوں سے مراد جو ہے نا یہ فرعون کا لشکر ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا میخوں سے مراد کیا ہے؟ یہ فرعون کا لشکر تھا، جو فرعون کا لشکر اس کے چہار دیواری کو مضبوط کیا کرتا تھا، یعنی اس کے آگے پیچھے چلتا تھا اور اس کی سلطنت کو برقرار رکھتا تھا۔ ٹھیک ہے، چلیے اچھا، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو میخوں سے عذاب دیا کرتا تھا۔ لوگوں کو کون؟ فرعون جو ہے نا، فرعون لوگوں کو میخوں سے عذاب کیا کرتا، میخوں سے عذاب دیتا تھا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں، ہے نا۔ اور میخ کا مطلب کیا ہے؟ میخ کا مطلب کیل والا، یعنی کیل سے فرعون جو ہے نا لوگوں کو عذاب دیا کرتا تھا۔ اچھا آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین طغوا فی البلاد، ہے نا، جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی، یعنی فرعون کی قوم نے شہر میں کیا کیا؟ سرکشی کی، یعنی سرکشی کی یعنی بربادی کی، ہے نا۔ فاکثروا فیہا الفساد، تو پھر ان میں بہت سارے لوگوں نے فساد پھیلایا۔ کون؟ فرعون کے لوگوں نے، ہے نا۔ فاکثروا میں یہاں جمع کا لفظ ہے نا، تو یہاں پر قوم سمود بھی مراد ہے اور قوم عاد بھی مراد ہے اور قوم فرعون بھی مراد ہے، یعنی زمین میں قوم فرعون، قوم عاد اور قوم سمود نے کیا کیا؟ زمین میں فساد پھیلایا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا، ہے نا، عذاب کا کوڑا۔ اب یہاں پر دیکھیں، عذاب کا کوڑا برسایا، یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ تینوں قوم ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر صرف مراد کون ہے؟ یہاں پر اس سے مراد فرعون کی ذات، فرعون کے قوم ہے، لیکن ایسا نہیں، یہاں پر مراد کیا ہے؟ سب ہے مراد، یعنی فرعون کی بھی قوم، سمود کا بھی قوم اور عاد کا بھی قوم یہاں پر مراد ہے۔ اچھا، عذاب کے کوڑے سے مراد کیا ہے؟ تو عذاب کے کوڑے سے مراد کیا ہے؟ تو دیکھیے، عذاب کے کوڑے سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے نا، انسان پر اللہ، ایک انسان پر دوسرا انسان جتنا زیادتی کرے کوڑا سے، ہے نا، کیل سے، یعنی جتنی بھی زیادتی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہ اس سے بھی زیادہ جو ہے نا عذاب، اس سے بھی بڑا عذاب دینے والا وہی ہے نا۔ فصب علیہم ربک بصوت عذاب، تو بے شک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کیا کیا؟ عذاب کا کوڑا برسایا، یعنی اس سے انسان سے بھی زیادہ سخت مار اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آگے دیکھیں، ان ربک لبالمرصاد، ہے نا، بے شک تیرا رب کیا ہے؟ گھات میں ہے نا۔ گھات کا مطلب کیا ہے؟ تو اسے دیکھیں، مرصاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان کسی پر اٹیک، حملہ کرنے والا ہوتا ہے نا۔ ایک منٹ، حضرت فون کریں۔ جی حضرت، ہلو جی، چابی بھیج دیں؟ پرانکا مدرسہ پہ چابی بھیج دیں؟ اور تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم بول دیتے ہیں بات کرنے کے لیے۔ تھوڑا حافظ جی کو بلا دیجیے گا حضرت، تھوڑا حافظ جی کو بلا دیجیے گا۔
جی حافظ جی کو بلا دیجیے گا، فون کر حافظ جی کو بلا کر لائیں؟ ہاں فون کر دیے وہاں سے پورا جی ہاں ہاں فون کیے ہیں حضرت؟ ہاں بات کرنے کی بات کہیں نہ کر لیں گے بڑے حضرت ہاں پھر گڑبڑا کیا بات کیجیے؟ ہاں ہاں فون کر دیا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے نا. تو یہاں پر دیکھیں میرساد گھات کا مطلب کیا ہے. گھات کا دیکھیے گھات کا مطلب کیا ہے. یہاں پر گھات کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کسی پر اٹیک کرنا چاہتا ہے نا تو پہلے سے کیا چھپ کر رہتا ہے نا. اور جب انسان گھات میں لگا رہتا ہے نا تو اس کا جو ہے اٹیک بھی بہت ہارڈ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے. یہاں پر گھات کا مطلب کیا ہے یہ دیکھیں. گھات کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے عمل اور فعل سے کیا ہے واقفیت رکھتا ہے، جان رہا ہے نا کہ انسان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک اس پر جب عذاب دے گا نا تب انسان کی عقل اور ہوش کیا ہوتا ہے ٹھکانہ آتا ہے. یہاں پر دیکھیں گھات لگانے کے لیے انسان کے لیے جو ہے نا چند چیزیں ہوا کرتی ہے. انسان کے لیے کیا ہوتی ہے چند چیزیں ہوا کرتی ہے، 4 چیزیں. پہلا کہ گھات لگانے کا جو جگہ ہے نا وہ دشمن سے چھپا ہوا ہو، پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ دشمن کی وہ گزرگاہ ہو، یعنی دشمن جس راستے سے گزرنے والا ہو وہ چیزیں جو ہے نا. محمد صاحب سے بات کر لیجیے تھے انعام اللہ بھائی سے. دوسری چیز کیا ہے کہ دشمن جس راستے سے گزرنے والا ہو وہ راستہ بھی کیا ہو پتہ ہو. تیسری کیا چیز ہے کہ جہاں گھات لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ دشمن کے احوال کی خبر سے کیا ہو باخبر ہو کہ دشمن ادھر سے آنے والا ہو. چوتھی کیا چیز ہے کہ دشمن گھات لگانے والے کی گرفت سے بچ نہ سکے. تو یہ تمام چیزیں کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میں باضابطہ طور پر موجود ہوا کرتا ہے. اب بتائیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان پر گھات لگائے ہوئے بیٹھا رہے تو بھلا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی چنگل سے کیسے بچ سکتا ہے. اس لیے چاہیے کہ ہر انسان ہے نا قوم عاد، قوم سمود اور فرعون جیسا کوئی کام نہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکے. ٹھیک ہے چلیے. اچھا حضرت حدیث پاک سن لے ہے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا رب ان کی گھات میں ہے. آپ کا رب جو ہے نا ان کی گھات میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتیں سن رہا ہے اور ان کے اعمال کو بھی، یعنی وہ انسان کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے اور ان کی سرگوشیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کے کام سے کیا ہے ایسا نہیں ہے بے خبر نہیں ہے. ہر انسان کے کام کو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے. ٹھیک ہے آگے دیکھیں ہے نا. فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ ہے نا فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. یعنی لیکن آدمی تو جب اس کا رب آزمائے ہے نا تو اس کو جاہ اور نعمت دے. یعنی یہ بتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیکن جب انسان کو اس کا رب عزت اور نعمت دے کر کے آزمائے تو وہ یہ کہتا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو کوئی چیز دے دیا تو وہ انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے شہرت دی ہے نا. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ہے نا. اور جب اس کا رب اس کو مصیبت دے، یعنی جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے نا تو اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو وہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز دے رہا ہے تو وہ انسان کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزت دی شہرت دی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو آزماتا ہے تو وہ انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے نا. یہ غلط چیز ہے. جی کیا کوئی کچھ ہاں بولیے. ہاں نہیں جنید بول رہے ہیں کیا؟ کیمرہ زید وہ سورہ فجر کا جو ہے نا میں نے لسٹ لگا دیا تھا. سورہ فجر ہے 30واں پارہ میں. ٹھیک ہے ٹھیک چلیے
بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ کہہ رہا تھا ہے نا، جب انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز دے دیتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ انسان نے ہمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، شہرت دے دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو تکلیف دے دے یا مصیبت میں آزما لے تو وہ انسان کہتا ہے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو میری توہین کر دی. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو لوگ کیا ہوتے ہیں، جو کافر لوگ ہوتے ہیں، اور جو لوگ کفر والی بات کیا کرتے ہیں وہی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. حالانکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان دنیا کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی طرف دیکھتا ہے کہ بندہ کر کیا رہا ہے آخرت کے لیے. اور انسان کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا میں اگر کوئی چیز اللہ اس کو دے دیا تو وہ دے دیا یا اس کو آزما دیا تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توہین کر دی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو دیکھ رہا ہے اور انسان کیا دیکھ رہا ہے، دنیا کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور دنیا کی لذتیں اور شہوتوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے نا. چلیے یہاں پر مال اور نعمت ملنے پر انسان کیا ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے نا، اور اتراتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کچھ لوگ ادا کرتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو مال اور نعمت ملنے پر خوش ہوتے ہیں اور اتراتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں، ہے نا. اور جب رزق کی تنگی ہو جاتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری توہین کر دی. حالانکہ جو لوگ ایسا کرتا ہے نا وہ کافروں کا طریقہ ہے نا، کافروں کا طریقہ ہے. اور جو لوگ قیامت اور حشر پر ایمان نہیں رکھتے ان لوگوں کا طریقہ ہے. رہا مومن تو مومن پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب رزق کشادہ کر دیتا ہے تو وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تحفہ سمجھتا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور مومن اگر اس پر رزق کو تنگ کر دیا جاتا ہے نا تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارے تقدیر میں ایسا تھا لہذا ایسا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ایک مومن کی نشان ہوا کرتی ہے. اور اس مصیبت پر اس آزمائش پر انسان کیا کرتا ہے، ایک مومن اس پر صبر بھی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے. البتہ بعض مسلمان اپنی جہالت کی وجہ سے ہے نا یہ گمان کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کو نعمت ملتی ہے نا تو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے. لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مصیبت میں مبتلا ہو جائے، بیمار ہو جائے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. حالانکہ ایسا نہیں ہے نا. انسان کتنا عقل مند ہے، کتنا چالاک ہے کہ اچھی چیز کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے نا، کہ ہم نے اچھا کام کیا تو چلو ہمارے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. اب برا ہو گیا تو ارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا. اب ایسا نہیں ہے. انسان جیسا کر رہا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں جیسا انسان کرنے والا تھا اور انسان کے ساتھ جیسا ہونے والا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسا لکھ دیا ہوا ہے نا. انسان کے کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں مومن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان والے تھے، ہر چیز تھے ہے نا، لیکن اس کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے کہ نہیں؟ تو کیا ان کے نیک عمل، ان کے غلط کام کی وجہ سے ان کو مصیبت میں ڈالا گیا؟ نہیں. کسی کے کام اچھا کرنے اور کسی کام کے برا کرنے کی وجہ سے انسان کے ساتھ اچھا یا برا معاملہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے ساتھ بھلا ہوتا ہے نا. یا انسان کی تقدیر میں، قضا میں، قدر میں جیسا معاملہ لکھا اور آتا ہے ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے نا. اس کے علاوہ دیکھیں دنیا کی نعمتیں، آج لوگ دنیا کی نعمتوں کے چکر میں جو پڑے ہوئے ہیں تو دنیا کی نعمتیں یہ آخرت کی نعمت کے مقابلے میں کیا بہت تھوڑا سا ہے. یعنی آپ مثال انہوں نے یہ دیا ہے صاحب تبیان القرآن نے کہ دنیا کی مثال، دنیا کی نعمتیں جو ہیں اس کی مثال اور آخرت کی نعمتوں کی مثال، ان دونوں میں کی مثال یہ ہے کہ جس طریقے سے سمندر کا ایک قطرہ ہے نا، سمندر کا ایک قطرہ، اس کے پانی کا ایک قطرہ اور اس کے مقابل میں جو سمندر ہے نا وہ سمندر، ان دونوں کے درمیان جس قدر زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طریقے سے جو ہے نا دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان کیا فرق ہے
یعنی دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑی سی ہے آخرت کی نعمت کے مقابلے میں. جس طریقے سے پانی کا ایک قطرہ ہے نا سمندر کے مقابلے میں کیا ہے, کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے, معمولی سی چیز ہے نا. اسی طریقے سے یہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہم دیکھ رہے ہیں نا, یہ پنکھا, یہ تمام ساری چیزیں کیا ہے آخرت کے مقابلے میں ایک تھوڑی سی چیز ہے. تو انسان اس تھوڑی سی چیز کے چکر میں پڑا ہوا ہے, اور وہ جو اس کے مقابلے میں جو کروڑہا درجے کے زیادہ ہے اور اس کو بھلا بیٹھا ہے نا. یہ انسانوں کی بدنصیبی ہے. چلیے آگے دیکھیں, آگے کیا ہے. اچھا, یہاں پر انسان کا جو تذکرہ کیا گیا ہے نا, فَأَمَّا الْإِنسَانُ, تو انسان سے مراد کیا ہے؟ اس سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس سے عام انسان مراد ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے عام انسان مراد ہے نا, یا کوئی خاص انسان مراد ہے. تو جو لوگ عام انسان مراد کہتے ہیں تو اس سے ہم بھی مراد ہو سکتے ہیں, آپ بھی مراد ہو سکتے ہیں, دنیا کے تمام لوگ اس میں مراد ہو سکتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سے خاص انسان مراد ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہاں اس انسان سے مراد کیا ہے, عتبہ بن ربیعہ ہے, اور ابو حذیفہ بن المغیرہ ہے. اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ اس انسان سے مراد کیا ہے, امیہ بن خلف ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ اس آیت سے مراد کیا ہے, ابی بن خلف ہے. یہ تمام مرادیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دیکھیں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا, کیا فرمایا, کلا بل لا تکرمون الیتیم, ہے نا. یعنی آیت سے دیکھیے کمبائن کیجئے, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا, ہے نا. یہاں دیکھیں, یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ جب انسان کو اس کا رب عزت اور نعمت دے کر کے آزمائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی, اور جب اس کا رب اس کو مصیبت میں آزماتا ہے اور اس پر رزق تنگ کر دے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ بات نہیں ہے, یہ غلط بات ہے نا. بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تم لوگ یتیم کی تعظیم ہی نہیں کرتے, عزت ہی نہیں کرتے. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور نہیں, اور تم ایک دوسرے کو یتیم کو کھلانے پر ابھارتے بھی نہیں ہو, راغب بھی نہیں کرتے ہو, ہے نا. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, ہے نا. اور یہ بات نہیں ہے, اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھاتے ہو. یعنی یتیم کا جو مال ہے وہ تمام مال کو تم لوگ کھاتے ہو, اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. تو یہاں پر دیکھیں, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا, کلا بل لا تکرمون الیتیم. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ تم لوگ یتیم ہی کی عزت نہیں کرتے ہو, ہے نا, اور تم ایک دوسرے کو یتیم کو کھلانے پر ابھارتے بھی نہیں ہو. اس سے پتہ کیا چلا کہ اگر کوئی انسان یتیم ہونا تو دوسرے لوگوں کو اس بات پر ابھارنا چاہیے کہ تم جو ہے نا یتیموں کی عزت بھی کرو اور یتیموں کو کھانا بھی کھلاؤ. ٹھیک ہے نا. اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو, ہے نا, اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو. یعنی آخرت کو بھلا بیٹھے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ بس ہمیں مال جس طریقے سے حاصل ہو جائے, ہمیں کون سا مال حرام ہے یا کون سا مال حلال ہے, ہمیں اس سے مطلب نہیں, حالانکہ یہ غلط ہے. اچھا, یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے نا, بل لا تکرمون الیتیم, کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو. یتیم کی عزت کرنے سے مراد کیا, مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے, یتیم کی عزت کرنے کا مطلب یہ ہے, تکریم کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرے انسان, ہے نا, تاکہ وہ مال برباد نہ ہو سکے, اور جو یتیم انسان ہے اس کی عمدہ تربیت بھی کی جائے, اور اس کو نیک اخلاق اور آداب بھی سکھائے جائے, اور اس کو بری صحبتوں اور بری عادتوں سے بچایا بھی جائے, اور لوگوں کی نگاہوں میں معزز اور مکرم بھی اس کو بنایا جائے. یعنی جس طریقے سے آپ اپنے بیٹے کے تعلق سے سوچتے ہیں کہ اس سے اچھا ادب سکھائے, اس کی اچھی شناخت لوگوں کے درمیان بنایا جائے, اسی طریقے سے آپ کو چاہیے کہ یتیموں کے ساتھ بھی ایسا معاملہ پیش کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو احکام شرعیہ کی بھی تعلیم دے. یعنی اگر کوئی انسان یتیم ہے نا تو اس کو دین کی بھی باتیں پڑھائے,
بتائے، اس سے نماز بھی پڑھوائے، روزہ بھی رکھوائے، اور دیگر مستحب جو کامیں ہوتی ہیں نا اس کاموں کو تلقین بھی کرے کہ تم فلاں فلاں کام کیا کرو۔ تیسری چیز، اس کے مال کو اپنی ضروریات پر بقدر حاجت خرچ کر سکتے ہو، یعنی یتیم کا مال ہمارے پاس ہے تو بقدر حاجت خرچ کر سکتے ہیں، اور اس کے مال کو نفع بخش تجارت یا کسی عمدہ صنعت پر لگائے تاکہ اس کا مال ختم اور ضائع نہ ہو سکے۔ یعنی یتیم کا مال اگر ہمارے پاس ہے نا تو اس پیسے کو ہم خرچ کر سکتے ہیں، تجارت میں بزنس میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس مال کو برباد نہ ہونے دیں گے، ہے نا، اس مال کی حفاظت کریں گے۔ یتیم کی تکریم کرنے کی چند وجوہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں پر دیکھیے آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو، ہے نا، یعنی یتیم کو کھلانے پر ابھارو، ہے نا۔ یتیم کیا ہوتا ہے؟ باپ سے محروم ہوتا ہے، باپ کا سایہ اس کے سر پر سے اٹھ گیا ہوتا ہے، تو تم یتیم کو کیا کرو؟ کفالت کرو، یتیم کو کھانا کھلاؤ، خود بھی کھلاؤ اور دوسروں کو بھی کھلانے کی تلقین کرو۔ چلیے اچھا، زجاج نے یہ کہا کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ یتیم کے بڑے ہو جانے کے ڈر سے اس کے مال کو جلدی جلدی فضول کاموں میں خرچ کر کے تم لوگ ختم کر دیتے ہو۔ یعنی اگر ہمارا بھتیجا ہے نا، ہمارا بھائی مر گیا تو اس بھتیجا کا جو یتیم ہو گیا اس کا مال ہم کیا کرتے ہیں؟ جلدی جلدی اس کو خرچ کر کے ختم کر دیتے ہیں، ہے نا، تاکہ جب بچہ جوان ہو جائے تب تک اس کا پورا مال کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے، ہے نا۔ زجاج نے یہ کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم جو ہے نا لوگوں کو کھانا کھلانے پر بھی ابھارتے نہیں ہو، اور تم جو ہے نا یتیم کی عزت بھی نہیں کرتے ہو۔ تو عزت کرنے سے مراد بھی کیا ہے؟ یہ ہے کہ تم ان کے مال کو کیا کرتے ہو؟ خرچ کر ڈالتے ہو۔ حسن بصری نے کہا کہ وہ یتیم کا مال بھی کھا جاتے ہیں اور اس کے ساتھی کا مال بھی کھا جاتے ہیں، یعنی یتیم کا جو مال ہے اس کو بھی لوگ کھا جاتے ہیں، اور اس کے ساتھی جو ہے یتیم کا جو ساتھی اس کا بھی مال کھا جاتے ہیں۔ چلیے، اور تم مال سے زیادہ محبت کرتے ہو، اور جو انسان مال سے زیادہ محبت کرتا ہے نا وہ آخرت کو بھی بھولا بیٹھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بھولا بیٹھتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی پیسہ کے پیچھے نہ بھاگے، ورنہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جس انسان نے پیسہ کے پیچھے بھاگا ہے آج تک وہ پیسہ کے پیچھے بھاگتے چلا گیا ہے، لیکن کبھی بھی وہ پیسہ کو کنٹرول میں نہیں کر سکا ہے۔ لیکن وہ انسان جو کبھی پیسہ کے پیچھے نہیں بھاگا ہے، یقیناً آپ اس انسان کو دیکھیں گے وہ ہمیشہ پیسہ اس کو پکڑنے کی تلاش میں لگا رہتا ہے، اور وہ آگے کی جانب بڑھتے چلا جاتا ہے اور پیسہ اس کو پکڑنے کے چکر میں لگا رہتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی آپ پیسے کے پیچھے نہ بھاگا کریں۔ چلیے اب کیا ہے؟ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، ہے نا، ہاں، جب زمین ٹکرا کر پاش پاش کر دی جائے گی۔ اب یہاں سے زید میوٹ کرو۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی کچھ نشانیوں کو بتا رہا ہے نا، کہ جب زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاش پاش کر دے گا، ہے نا، ٹکڑا ٹکڑا کر دے گا۔ دکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دکا یا دکو کا مطلب ہوتا ہے ریزہ ریزہ کر دینا، باریک باریک کر دینا۔ پتھر ہے نا، اس پتھر کو باریک باریک کر دینے کا نام کیا ہے؟ دکا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی زمین کو ریزہ ریزہ پاش پاش کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، ہے نا، اور تمہارے رب کا حکم آئے گا، ہے نا، اور فرشتے اس وقت قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں پر کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہاں پر زمین کو کیا کر دیا جائے گا؟ پاش پاش ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے گا۔ کب؟ قیامت کے دن، ہے نا۔ اور اب کیا ہے؟ وجاء ربک، اور تیرا رب آئے گا، یعنی تیرا رب کا حکم آئے گا تو فرشتے کیا ہو جائیں گے؟ صف بصف کیا ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے، ہے نا۔ یہ قیامت کی دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت کیا تھی؟ جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ دوسری صفت کیا ہوئی؟ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آئے گا تو فرشتے کیا ہو جائیں گے؟ قطار در قطار کھڑے ہو جائیں گے۔ متقدمین نے اس آیت کی تقریر میں یہ لکھا ہے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، آسمانوں پر اترتا بھی ہے اور بھاگتا بھی ہے، جیسا کہ قرآن مقدس میں آیا وجاء ربک، اور تیرا رب آیا، ہے نا، جاء ربک اور تیرا رب آیا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن حدیث میں بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آتا ہے، جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے،
ہے نا. تو دیکھیے یقیناً یہ متقدمین نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہم اس چیز کو مانتے ہیں، لیکن اس کا آنا کیسا ہے، اس کا جانا کیسا ہے، اس کا اترنا کیسا ہے، اس کا پکڑنا کیسا ہے، اس کا بھاگنا کیسا ہے، یہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی چیز ہے یہ نہیں ہے. جب اللہ کے مثل کوئی ہے یہ نہیں ہے تو بھلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑنا اور انسان کا پکڑنا کیسے آ سکتا ہے؟ انسان کا مثل تو ہم ہیں، تو انسان کی طرح ہم پکڑ لیں گے، لیکن جو انسان کی طرح ہے یہ نہیں ہے نا. اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مثل کوئی چیز ہے یہ نہیں ہے، تو بھلا جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابل میں کوئی چیز ہے یہ نہیں ہے، تو اللہ کا پکڑنا اور ہمارے پکڑنے میں یکسانیت ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ یقیناً اللہ پکڑتا بھی ہے، آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، لیکن اپنی شان قدرت کے مطابق. یہاں پر عقیدے کی بحث دیکھیں، اللہ آتا بھی ہے لیکن اللہ کا آنا، اگر آنا ہم جیسے لوگوں کا آنا اگر مان لیا جائے تو ہم جیسے لوگ جو ایک دن مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہے نا، اسی طریقے سے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایسا ہونا لازم آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ اپنی شان قدرت کے مطابق آتا بھی ہے، اپنی شان قدرت کے مطابق جاتا بھی ہے. اللہ اپنی شان قدرت کے مطابق انسان کو پکڑتا بھی ہے. اللہ اپنی شان قدرت کے مطابق جلوہ بھی فرمائے گا قیامت کے دن، جس کو سب لوگ دیکھیں گے اپنی ماتھوں کی نگاہوں سے. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ میں آئی؟ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے نا. چلیے، متاخرین نے یہ کہا کہ دیکھیے جب لوگوں نے یہ دیکھا، بد مذہب لوگ یہ دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے پر اعتراض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب پیر نہیں ہے تو اللہ آئے گا کیسے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آئے گا تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیر ہوگا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پیر ہوگا تو ایک دن وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ہے نا. لہٰذا یہاں پر معلوم کیا چلا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا اور جانا انسانوں کی طرح مان لیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ لازم آئے گا کہ جس طریقے سے انسان آتا جاتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اگر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی چلتا پھرتا رہے، آتا جاتا ہے، کسی کو پکڑتا بھی رہے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ انسان جس طریقے سے حادث ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک دن ختم ہونا، حادث ہونا لازم آ جائے گا. جب بد مذہبوں نے یہ چیز کا یہ اعتراض کیے تو ہمارے علماء کرام نے، متاخرین نے یہ جواب دیا. متقدمین کا کیا جواب تھا؟ متقدمین کا جواب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، پکڑتا بھی، ہر چیز کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا جانا پکڑنا یہ اس کی شان قدرت کے مطابق ہے، انسان کی طرح نہیں ہے. یہ تو متقدمین کا جواب رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق پکڑتا بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. لیکن متاخرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کا حساب لے گا، جزا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو حساب کر کے اس کا جزا بھی دے گا، ہے نا. اگر انسان ثواب کا حقدار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب دے گا، جنت کا حقدار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے گا، جہنم کا حقدار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم دے گا. متاخرین نے دوسرا جواب یہ دیا کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے آنے سے مراد یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا. تیسرا قول متاخرین نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں آئیں گی اس وقت، ہے نا. اب چند نشانیاں میں آگے بتاؤں گا بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں اس وقت آئیں گی کیونکہ یہ قیامت کا دن ہوگا اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان نشانیوں کا ظہور ہوگا، ہے نا. ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو انسان اپنی عقل سے بھی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کے آنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آنا قرار دیا گیا. ٹھیک ہے نا. چلیے اب یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَجِيَا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، ہے نا. اب یہاں پر دیکھیں، اور اس دن، ہے نا، دوزخ کو لایا جائے گا، ہے نا. وَجِيَا يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَىٰ، اور اس دن انسان یاد کرے گا، ہے نا، یاد کرے گا. حالانکہ انسان جس وقت یاد کرے گا اس کو اس وقت یاد کرنے کا موقع بھی کہاں میسر ہوگا. وہ سوچ کر بھی کیا کرے گا کہ اے کاش ہم جا کر کے دنیا میں کچھ نیک کام کیے ہوتے، ہے نا. اس کے سوچنے سے بھی کیا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہاں دیکھیں اس دن دوزخ کو لایا جائے گا. کس دن؟
ابھی کس کی بات چل رہی ہے؟ قیامت کی بات، آخرت کی بات ہے نا. تو اس دن دوزخ کو لایا جائے گا اور اس دن انسان یاد کرے گا، اور اب اس وقت یاد کرنے کا وقت کہاں رہ جائے گا. دوزخ کو لانے کا مطلب کیا ہے اس کو دیکھیں. ہم نے تو آج تک یہ سنا نا کہ دوزخ ایک جہنم بنا ہوا ہے، جنت کیا بنا ہوا ہے، لیکن یہاں جہنم کو لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو دیکھیے ایک حدیث پاک دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقاتل نے اس بات کی روایت کی ہے اور کہا ہے کہ 70,000 فرشتے جو ہے نا جہنم کو ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لائیں گے. کتنے ہزار فرشتے؟ 70,000 فرشتے. اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں اس کی لگام بھی ہوگی. کس کی؟ جہنم کی لگام ہوگی. اور دوزخ غیظ اور غضب کی چنگھار، غیظ اور غضب سے چنگھار رہی ہوگی. یعنی دوزخ اس قدر غیظ اور غضب میں ہوگی، اور اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا رہا ہوگا کہ جب فرشتوں اس کو کھینچ کر کے لائیں گے نا تو اس کی آواز سے ہے نا عرش، اس کی آواز سے میدان محشر کے تمام لوگ کیا ہو جائیں گے؟ ہل جائیں گے. اور اس جہنم کو کھینچ کر کے عرش کی بائیں جانب لا کر کے گاڑ دیا جائے گا. ایک اور حدیث پاک دیکھ لے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ جہنم کو کس طرح لایا جائے گا؟ فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اس کو 70,000 لگاموں کے ساتھ کھینچا جائے گا. یعنی جہنم کو 70,000 لگاموں کے ساتھ کھینچا جائے گا، اور ہر لگام میں 70,000 فرشتے ہوئے ہوں گے. یعنی جہنم کو کھینچنے کے لیے اتنے سارے فرشتے کیا ہوں گے؟ موجود ہوں گے اور اس کو کھینچتے ہوں گے. ایک لگام کو پکڑے ہوں گے 70,000 فرشتے، اور لگام جو ہے نا 70,000 فرشتے ہوں گے. تو اب 70,000 کو 70,000 سے ملٹیپلائی کر لے، گنا کر لے، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس جہنم کو کھینچنے میں کتنے ہزار فرشتے، کتنے کروڑ فرشتے کیا ہوں گے؟ موجود رہیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اس دن انسان یاد کرے گا، اور اب یاد کرنے کا وقت کہاں رہ گیا. اب انسان اس وقت سوچے کہ کاش ہم جا کر کے دنیا میں کچھ نیک عمل کر لیے ہوتے، ہے نا. تو اب وہ وقت کہاں کہ وہ انسان کا سوچنا، یہ انسان کا کہنا، یہ تمام کے تمام کیا ہو جائے گا؟ بے سود ہو جائے گا. اس دن کافر اپنے شرک پر، گنہگار اپنے گناہ پر شرمندہ ہوگا، ہے نا، اور اس سے توبہ کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن پھر اس کا توبہ کرنا کوئی کام نہیں آئے گا. چلیے آگے دیکھیں. یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی، وہ لوگ کہیں گے ہے نا، اے کاش قدمت لی حیاتی، میں اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کر لیا ہوتا، نیکی کا کوئی کام آگے بھیج دیا ہوتا. یہ وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ افسوس کریں گے، اور اس وقت کا افسوس کرنا کوئی کام نہیں آئے گا. انسان افسوس کرتا رہ جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو جہنم میں پھینک دے گا. اس لیے چاہیے کہ ابھی وقت ہے، ہمیں چاہیے کہ جو وقت ہمیں میسر ہو، غنیمت آئے، ان تمام چیزوں کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا دنیا بھی کامیاب رہے گا، اور ان کافروں کی طرح، ان مشرکوں کی طرح ہمیں ہاتھ ملنے کی نوبت نہیں آئے گی. چلیے ولا کیا ہے، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابُ أَحَدٍ، ہے نا، اس دن اس کے عذاب دینے کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا. یعنی دنیا میں جو انسان ایک دوسرے کو تکلیف دیتا ہے نا، یا دنیا میں آپ سوچ لیں، آپ اپنے دماغ سے سوچ لیں کہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ کتنا عذاب دے سکتا ہے نا. یہ دنیا آپ جتنا سوچ رہے ہیں کہ ایک انسان اس طریقے سے عذاب دے سکتا ہے. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. کھولتا ہوا جو ہے نا تیل ہو، کھولتا ہوا تیل ہو، اس میں کسی انسان کو ڈال دیا جائے، اس سے بڑھ کا بھی کوئی عذاب ہوگا کیا؟ یا انسان کو ایک ایک انگلی کو کاٹنا شروع کر دے، انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹنا شروع کر دے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہوگا؟ میرے حساب سے اس سے بڑا کوئی عذاب دنیا میں نہیں ہوگا. لیکن یہ دنیا کا عذاب نہ ایسا ہوگا، اور یہ دنیا کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ایک دم ہلکا ہوگا، ایک دم ہلکا ہوگا. میں نے بتایا نا جس طریقے سے یہ دنیا کی نعمتیں آخرت کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے کہ پانی کا ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں ہے. اسی طریقے سے آپ یہ سوچ لیں کہ جس قدر یہ دنیا کی تکلیف ہے نا، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں نا، وہ آخرت کی پریشانیوں کے مقابلے میں کیا ہے؟ ایک دم تھوڑی سی، معمولی سی ہے. چلیے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کا سا باندھنا کوئی نہیں باندھتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ
जिस कदर फरिश्तों को हुक्म देगा कि तुम इंसान के साथ ऐसा मामला करो, तो ये जो मामला फरिश्ते करेंगे है ना, उसके मुकाबिल में भी दुनिया का कोई इंसान वैसा मामला नहीं कर सकता है। यानी दुनिया की मुसीबतों और परेशानियों से भी ज़्यादा परेशानियां क्या होगी आखिरत में, है ना, उससे ज़्यादा क्या है मुसीबत और परेशानी कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला जो अज़ाब देगा और फरिश्ते जो अज़ाब देंगे वो अज़ाब और तकलीफ़ होगा। जैसा कि देखें हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के अज़ाब की तरह कोई अज़ाब नहीं, दुनिया का कोई अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब की तरह नहीं, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जकड़ा उस तरह उसको कोई नहीं जकड़ेगा। चलिए, एक कौल के मुताबिक ये है कि यहाँ जो काफिर है ना, काफिर से मुराद क्या है, इबलीस है, और एक कौल ये है कि इस काफिर से मुराद क्या, उमैया बिन खल्फ है। बस 5 मिनट में तकरीर खत्म, है ना। आगे देखिए, अल्लाह फरमाता या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना, इरजिई इला रब्बिका राज़ियतम मर्ज़िय्या, अपने रब की तरफ वापसी हो यूं कि तू उससे राज़ी हो, है ना, और वह तुझसे राज़ी हो। यानी तू जन्नत में इस तरीके से तुम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह इस तरीके से तुम लौटो कि अल्लाह तुमसे राज़ी हो और तुम अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी हो। फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती, है ना, तू मेरे बंदों, मेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। यहाँ नफ्स मुतमइन्ना का लफ्ज़ कहा गया है। नफ्स मुतमइन्ना क्या है ये देखें। नफ्स मुतमइन्ना जो है ना, ये नफ्स मुतमइन्ना ये ऐसा नफ्स होता है ना जो इंसान को नेक काम करने पर सिर्फ उभारता है ना। एक सवाल ये कि यहाँ पर क़यामत के दिन जो है ना, नफ्स मुतमइन्ना को कौन पुकारेगा, तो कौन पुकारेगा, ए नफ्स मुतमइन्ना, है ना। तो मुफस्सिरीन किराम ने कहा कि ये निदा और खिताब, यानी ये जो पुकारेंगे ये अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते पुकारेंगे। यानी क्या कहेंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, है ना, औलिया अल्लाह से कहेंगे। और ये नफ्स मुतमइन्ना कौन होंगे, ये नफ्स मुतमइन्ना औलिया अल्लाह होंगे, अंबिया किराम की जमात होगी, है ना। बाद सूफिया किराम ने ये कहा कि ये पुकारने वाला, ऐ नफ्स मुतमइन्ना कहने वाला, ये क्या होगा, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे हमेशा या अल्लाह की तस्बीह गिना करते हैं, या अल्लाह की का विर्द क्या करते हैं, ज़र्ब लगाया करते हैं। कि जब अल्लाह तबारक व तआला को एक बंदा या अल्लाह कह करके दुनिया में पुकारता है, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसी बंदे को कहेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ठीक है ना। चलिए, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु, इसकी शान नुज़ुल क्या है ये देखें। शान नुज़ुल ये है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आपने फरमाया, रोमा के कुएं को कौन खरीदेगा, है ना, कि हम उसका मीठा पानी पिए, है ना। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस कुएं को खरीद लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इस कुएं को लोगों को पीने के लिए वक्फ़ कर रहे हो? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जी हाँ। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में नाजिल फरमाया और कहा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि इस आयत की तफसीर लिखते हैं, तफसीर में फरमाते हैं कि जब ये आयत मुबारका नाजिल हुई तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी जगह बैठे हुए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, ये कितना खूबसूरत खिताब है, ये कितना खूबसूरत खिताब है कि अल्लाह तबारक व तआला कहेगा ए नफ्स मुतमइन्ना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब ए अबू बकर, ये खिताब जो है ना तुमसे किया जाएगा। यानी अल्लाह तबारक व तआला ये खिताब, यानी अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करेगा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बाबरकत इंसान हैं, कितने अजीम इंसान हैं कि उनके मुकाबले में इंसानों की जमात में बादल अंबिया, है ना, कोई इंसान नहीं जो इतने बाबरकत हो और इतने जो है ना, इतने सारे जो है ना अहमियतों के हामिल हो।
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے بشارت دلوا رہا ہے کہ اے ابوبکر کل قیامت کے دن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نفس مطمئنہ کہہ کے پکارے گا۔ اب دیکھیے یہ انسان کا جو نفس ہے نا، یہ انسان کا نفس 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ ایک انسان کا نفس جسے نفس امارہ کہتے ہیں، ہے نا، یہ جو نفس امارہ ہوتا ہے نا، یہ انسان کو برے کام کرنے کو حکم دیتا ہے کہ اے تم فلاں کام کرو، غلط کام کرو، یہ کرو وہ کرو، ہے نا۔ تو جو نفس انسان کو برا کام کرنے کا حکم دے اس کو کیا بولیں گے؟ نفس امارہ بولیں گے۔ اور ایک ہوا نفس امارہ، اور دوسرا کیا؟ نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ نفس لوامہ اس نفس کو کہتے ہیں کہ جب انسان برا کام کر لینا تو اس برا کام کرنے پر انسان کو کیا کرے؟ ملامت کرے کہ تم کتنا بڑا بد نصیب انسان ہے، کتنا کمینہ انسان ہے کہ تم نے غلط کام کر دیا۔ یعنی وہ نفس جو انسان کے غلط کام کرنے پر ملامت کرے اس نفس کو کیا بولتے ہیں؟ نفس لوامہ بولتے ہیں۔ اور تیسرا کیا؟ نفس مطمئنہ، یعنی انسان کو، ہے نا، جب وہ نفس جو انسان کو اچھے کام کرنے کا حکم دے اس کو کیا بولیں گے؟ نفس مطمئنہ بولیں گے۔ اور یہ نفس مطمئنہ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ نفس مطمئنہ اللہ کے نبیوں کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ کے رسولوں کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے اولیاء اللہ کی صفت ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ کے مقدس ولی ہوتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نفس مطمئنہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ اس کی تفسیر دیکھنا چاہیں تو قرآن مقدس میں سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس امارہ کا بیان فرمایا ہے۔ اور سورہ قیامہ میں آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لوامہ کا تذکرہ کیا ہے، اور نفس مطمئنہ کا تذکرہ یہیں پر کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر فرمایا تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی ہو، پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ یعنی نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا کہ اے بندے تم میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور جو ہے نا، اور میری جنت میں داخل ہو جا، ہے نا۔ اس لیے چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اپنے نفس کا حساب لگانا چاہیے کہ ہمارا جو نفس ہے، ہمارا